السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لك لأجر غیر ممنون، وإنك لعلى خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے، ایک ایسے نبی کو بھیجا ہے جو تمام نبیوں کے سردار، جس کے آنے سے پہلے دنیا کو سجایا گیا، بنایا گیا، پوری کائنات کو بتلایا گیا، سکھلایا گیا، اور اس نبی کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کرام نے بتلایا، توریت کے ذریعے سے بتلایا، زبور کے ذریعے سے بتلایا، انجیل کے ذریعے سے بتلایا، اور دیگر جو کتابیں ہیں تمام کتابوں کے ذریعے سے بتلایا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام دونوں عالم کے، دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ تو آج ہم سمجھیے کہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس مہینے کو سمجھیے کہ ربیع کے معنی ہی آتے ہیں بہار، بہار، موسم خزاں۔ اور سوموار کے دن آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جشن عید میلاد النبی کے نام سے منایا گیا، کئی شہروں میں تو بہت جلوسیں نکلی، بہت سمجھیے کہ دھوم دھام سے مچایا گیا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا حصہ کچھ ڈال دوں، کچھ اللہ کے نبی کے بارے میں بتلا کے، تاکہ کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں کہ یا اللہ، میں نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ الفاظ میں نے بھی کہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے یہ زبان کر کر کے تھک جائے گا، پھر بھی ہمارے نبی کی تعریف مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، محبوب تھے۔ نہ جانے اللہ نے ان کو کتنے القابات سے، کتنے ناموں سے اپنے نبی کو پکارا، تو ایسا نبی ہمیں ملا ہے کہ نہیں؟ ایسا نبی ہمیں ملا ہے، تو اسی کے تعلق سے ہم کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ بلند آواز سے درود شریف کا ذکر کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز ایک مرتبہ چل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے، حالانکہ لوگوں کے اندر تحقیق کرنے کا، معلومات کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، شوق ختم ہو گیا ہے، کہ کسی نے کہہ دیا تو ہم نے ان کی بات کیا ہے؟ مان لی۔
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تعلق سے مشہور ہو چکا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، رحمت عالم اتنی پتلی کتاب ہے جو مدرسے کے اندر نصاب میں شامل ہوتا ہے عربی اول کے اندر، اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کتاب کو آپ لوگ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اور اکثر علماء کرام اور محدثین عظام یہی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے تھے۔ اب جب 9 ربیع الاول کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اور خاص طور سے ہمارے بریلوی حضرات سیدھے یہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ گستاخی رسول ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخی رسول ہے؟ جیسے کہ پچھلے سال ہم نے بیان میں جمعہ کے بیان میں ہی کہا تھا کہ 9 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو اس ویڈیو میں کسی نے کامنٹ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کے باتوں پہ اچھل جاتے ہیں، کودتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ تحقیق پیدا کیجئے، اپنے اندر معلومات کا جذبہ رکھیے، آپ پوچھیے اکثر علماء کرام سے، آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ کو کتاب اردو آتی ہے، آج کل تو ماشاء اللہ ہندی میں بھی کتابیں آ گئی ہیں، انگریزی کے اندر بھی یہ کتابیں آ گئی ہیں، آپ کتاب کا مطالعہ تو کریں، آپ اس کو دیکھیں تو صحیح۔ فضائل اعمال آپ کی مسجد میں رکھی ہوئی ہے، منتخب احادیث ہے، فضائل صدقات ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ہندی میں اس کتاب کو لیجئے، اب اس کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو ہمارے اندر اور لوگوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ رہا ہی نہیں، کسی نے کہہ دیا تو اب وہ مشہور ہوتا چلا آیا ہے۔ اب مشہور ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، حالانکہ 12 ربیع الاول کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، وہ وفات کا دن ہے، وہ وفات کی تاریخ ہے۔ اور 9 ربیع الاول جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے تھے صبح صادق کے وقت۔ تو اس چیز کو ہم لوگ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو سکتا ہو کہ ہر ایک انسان 100% صحیح نہیں ہوتا ہے، کیا ہے کسی انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا اپنا جہاں تک مطالعہ ہے، رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، در یتیم ہے، اور بہت ساری کتابیں سیرت کی میرے پاس موجود ہے، آپ لے کے جا کے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی مطالعہ جو ہوتا ہے وہ میں اس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں۔ ہم 12 ربیع الاول کو اگر کہتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ایک اختلاف رائے ہے، ہم جو مانتے ہیں وہ ہے 9 ربیع الاول۔ اس لیے ہم لوگ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول مشہور ہو چکا ہے، اور سرکاری چھٹی بھی مانی جانے لگی ہے، سرکار کی طرف سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، تو اس کو یہ سمجھیں کہ 12 وفات ہے، وفات کی تاریخ ہے۔ تو اس وفات کے تاریخ میں اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا اور یوٹیوب پر بھی دیکھا کہ ماشاء اللہ اکثر و بیشتر لوگوں نے روزہ کا اہتمام بھی کیا ہے کہ نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قرآن پاک کے ذریعے سے، ایصال و ثواب کے ذریعے سے ان کو کچھ بھیجا بھی، اور صلاۃ و درود و سلام بھی بھیجا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں خود روزہ رکھا ہوں، سوموار کے دن، پیر کے دن میں خود روزہ رکھا تھا 12 ربیع الاول کو، اسی لیے میں مغرب اور عشاء میں نہیں تھا، اور اس لیے کہ افطاری کا ہمارا انتظام مدرسے کے اندر تھا، اور تمام بچی روزہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ تو بہت اچھا موقع ہے، بچیوں کے ساتھ افطاری بھی ہو جائے
اور وہاں ایک پروگرام بھی ہم نے رکھ دیا بچیوں کے اندر، وہاں کچھ ہم نے بچیوں کے سامنے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ باتیں ہی بتلا دی۔ تو جو کام کرنے کا ہے وہ کام ہم لوگ کیا ہے کر نہیں رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوس یعنی جلوس نکال کے عید میلاد النبی منانا، ان کے نام پر کیک کاٹنا، کئی جگہوں پر یہ بھی ہو رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ بتلائیے کیا ہمارے نبی نے یہی سکھلایا تھا؟ اور کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ بریلوی حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کب کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی صحابہ منائے گا جشن عید میلاد النبی تبھی تو اللہ کے نبی منع کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ سامنے والا بچہ غلطی کرے گا تبھی تو اس کو ہم ڈانٹیں گے۔ اگر یہ صحیح سے بیٹھا ہوا ہے غلطی نہیں کرے گا اس کو ہم ڈانٹیں گے؟ اگر ڈانٹتے تو یہ غلط ہوگا۔ تو میرا بھی یہی دلیل ہے، میرا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے۔ اس 63 سال میں اتنے سارے صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے سارے صحابہ زندہ تھے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ عمل آپ ہمیں بتلا دیجئے، کسی حدیث سے بھی ثابت اگر ہو تو آپ مجھے لا کے دکھلائیے، تو ہم بھی جشن عید میلاد النبی منانا شروع کر دیں گے، پھر ہم بھی جلسے جلوس نکالیں گے، روڈ کو جام کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کی یہ دلیل مانع نہیں ہے۔ جب صحابہ نے یہ کام کیا ہی نہیں تو اللہ کے نبی منع کیسے کرتے؟ عقل لگاؤ بھائی ذرا سا بھی۔ یہ بریلوی حضرات کچھ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہاں منع کیا دکھلاؤ۔ ارے تو تم عقل تو لگاؤ، دماغ یہ لگاؤ کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو منع کیسے کریں گے؟ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ بات سچ ہے کہ نہیں؟ صحابہ اگر یہ کام کرتے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی کیوں منع کرتے؟ تو واقعہ ہوا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، انہوں نے بھی خلافت کی، حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے بھی خلافت کی، حضرت علی کا دور آیا، انہوں نے بھی خلافت کی، انہوں نے بھی حکومتیں کی۔ یہ چاروں صحابہ جنہوں نے حکومتیں کی، خلافتیں کی، کسی ان 4 صحابہ کے زمانے سے بھی آپ مجھے لا کے دکھلا دیجئے تو پھر ہم بھی منانے لگیں گے۔ کسی بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ جشن عید میلاد النبی جلوس نکالنا، ان کے نام پر کیک کاٹنا، نہ جانے کیا کیا کرنا، اب لا کے دکھلائیے، پھر ہم بھی روڈ پہ آئیں گے، پھر ہم بھی جگہ رہا پہ بڑھا کے لوگوں کو تیار کر کے ہم جلوس نکالیں گے، پھر ہم آگے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ابھی جبریل کعبے کے ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ یہ صدا آئی کہ آمنہ کا پھول آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا۔ تو یہ ہم شعر و شاعری تو کر سکتے ہیں، ان کی محبت میں یہ کچھ الفاظ ہم بول سکتے ہیں، کچھ ایک پروگرام کر کے ان کی سیرت بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کہنا کہ آپ میلاد کیوں نہیں مناتے ہیں، آپ گھر کو سجاتے کیوں نہیں ہیں، آپ گلی کو سجاتے کیوں نہیں ہیں، آپ جلوس کیوں نہیں نکالتے ہیں،
تو ہم یہی کہیں گے، ہمارا جواب یہی ہوگا کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے نہیں کیا، نہ ہمارے نبی نے حکم دیا، جس کی وجہ سے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات۔ اس لیے ہم لوگ بھی اپنے ایمان اور سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو جانا ہے۔ ہر کسی کے ایرو گیرو کے باتوں پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ ہاں مان لیتے ہیں، چلو نماز فرض ہے، چلو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی والا یہ ایمان جو ہے بہت خطرے کا ہوتا ہے۔ کبھی دل میں یقین آیا تو چلو ہاں کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، امام صاحب تو بات مان لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ آپ کو مکمل طریقے پر آمنو باللہ و رسولہ پر ایمان لانا ہوگا، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور والنور الذی انزلنا، اور جو کتاب اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ اور جو لوگ پختہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ ہاں یہی چیز ہے، اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی ایمان سے ڈگمگاتا نہیں ہے، پھر وہ ہر چیز کو ایمان اور اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ کام کرتا ہے۔ تو ہم پہلے مکمل ایمان والے تو بنے جی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف اور ان کی ہسٹری بتانا بہت مشکل ہے، ان کے لیے وقت چاہیے 6-7 گھنٹہ۔ تو مختصر میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ جو اسی ریلیٹڈ سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائیں گے، اس لیے پورا مہینہ یہی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، وہ ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے اخلاق کیسے تھے، کیا ان کا انداز تھا سمجھانے کا، کیا ان کا انداز تھا بات کرنے کا، کیا ان کا انداز تھا لوگوں سے ملنے کا، کیا ان کا انداز تھا چہرے پہ مسکراہٹ رکھنے کا۔ کہ ایک صحابی رسول، صحابی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کافر تھا اور وہ کسی دیہات سے اس کا تعلق تھا، بدھو جس کو کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر جہاں کہیں بھی اعرابیون آتا ہے وہاں بدھو کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بدھو کے معنی آتا ہے گاؤں دیہات کے رہنے والا، ان پڑھ جاہل، اس کو بدھو کہتے ہیں، اعرابیون۔ تو وہ شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور اپنے بدن کے اوپر جو ہے سرخ دھاری چادر جو ہوتے ہیں وہ لپیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ بدھو شخص جو ہے اللہ کے نبی سے کچھ مانگنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے نبی کو جو ہے آواز بھی دے رہے تھے اور جلدی میں جا کے اللہ کے نبی کی چادر جو ہے کھینچ لیے۔ اس کھینچنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گردن پر جو ہلکی سی خراش آ گئی تھی، نشان لگ گیا تھا۔ اور یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے دور سے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر جو ہے اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے ہلکی سی نشان خراش لگ گئی تھی۔ اب دیکھیے کہ ایسی حالت میں کیا اخلاق تھے اللہ کے نبی کے۔ کبھی کبھی اس طرح کی حدیث جب آدمی کے سامنے سے گزرتا ہے تو آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے مطالعہ کرتے کرتے۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، میرے آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا کہ کیا اخلاق تھے ہمارے نبی کے کہ وہ چادر کھینچ رہے ہیں، گردن پہ جو ہے خراش آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کو گھما کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، غصہ نہیں ہے، مسکراہٹ ہے۔ کیا ہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، غصہ ہلکا سا بھی نہیں آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں یہ بھی شامل ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی آواز دیتا ہے، بلاتا، جیسے کہ اس طرف سے اگر کوئی بلاتا تو یوں نہیں کہتے کہ بتائیے کیا بات ہے، نہیں، بلکہ اپنے پورے جسم کو ان کی طرف گھما دیتے۔ کیا ہے؟ اپنے پورے جسم کو ان کی طرف گھما دیتے، پورے طریقے سے متوجہ ہوتے ان کی طرف۔ ادھر سے اگر کوئی آواز دے رہا ہے تو ان کی طرف مکمل طریقے سے جو ہے پورے جسم کو ان کی طرف جو ہے آمنے سامنے کر دیتے۔ پیچھے سے کوئی آواز دیتا تو ان کی طرف مکمل جو ہے اپنے جسم کو گھما لیتے، اپنے سینے کو آمنے سامنے کرتے، بات چیت کرتے۔ تو اللہ کے نبی فوراً گھومے، ان سے پوچھے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تو کہنے لگا وہ بدو شخص کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ چاہیے، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں سائل ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ جو جتنی بھی یہ بکریاں ہیں یہ سارے جو ہے ان کو دے دو۔ کیا ہے؟ یہ سارے ان کو کیا ہے؟ دے دو۔ اب جب دے دیے تو اب بدو شخص کہنے لگا کہ کیسا نبی ہے، دیا بھی تو اتنے سارے بکری دیا، ہمارے نبی کو دینا بھی نہیں آتا، یعنی اللہ کے نبی کو کیا ہے؟ دینا بھی نہیں آتا۔ اب جب یہ الفاظ اس نے سنا تو دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر کتنے جلالی ہیں، ان کو تو فوراً غصہ آ جاتا ہے، ان کا بی پی فوراً ہائی ہو جاتا ہے۔ فوراً جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں، ابھی ہم اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں، ابھی اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں، کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کہا کہ اللہ کے نبی کو دینا بھی نہیں آتا اور کتنا کنجوسی کر رہا ہے دینے میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ریلیکس، ٹھنڈا ہو جاؤ، خاموش بیٹھو، ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کیا ہے؟ خاموش، آرام سے دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کیا ہے؟ ٹھنڈا کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ گئے۔ اب وہ شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہی موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ گئے، گھر میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ دیتا رہا، جو بھی گھر میں موجود تھا۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو کچھ بھی گھر کے اندر موجود تھا اللہ کے نبی ان کو دیتے گئے۔ تو جیسے دیتے گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اور چاہیے؟ تو کہنے لگے کہ اور دے دے تو اور اچھی بات ہے، اور دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی دیتے گئے، وہ کہنے لگے کہ اور چاہیے۔ اللہ کے نبی دیتے گئے، وہ کہنے لگا کہ اور چاہیے۔ دیتے دیتے پھر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، اب ہم سے اٹھا نہیں جائے گا۔ اب کہنے لگے کہ آپ تو ایسے نبی ہیں کہ جس نے جتنی تیزی سے آندھی آتی ہے، جتنی تیزی سے بارش آتی ہے، اس سے بھی زیادہ آپ سخی ہیں۔ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ آپ کیا ہیں؟ سخی ہیں۔ وہاں کیا بولے تھے کہ کنجوسی کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور یہاں کیا کر رہے ہیں کہ آپ تو آندھی سے بھی زیادہ، بارش سے بھی زیادہ آپ سخی ہیں، دینے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے جو یہ الفاظ یہاں پر کہا ہے اکیلے میں، یہی الفاظ تم صحابہ کے جو مجمع جہاں لگا ہوا تھا، جہاں تم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کنجوسی کر رہے ہیں، دل ان کا سخت ہو چکا ہے، تو یہی الفاظ تم اس صحابہ کے سامنے جا کے کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس الفاظ کا تم نے استعمال کیا ہے، جو الفاظ تم نے صحابہ کے درمیان بولا ہے، اس الفاظ کی وجہ سے میرے صحابہ کا دل ٹوٹ چکا ہے، وہ غمگین ہوئے ہیں، ان کو غصہ ہوا ہے، ان کو غصہ آیا تھا، لہذا تم یہ الفاظ اس صحابہ کے مجمع میں جا کے کہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی گئے، صحابہ کے مجمع میں گئے اور کہا کہ بولو، تم نے جو الفاظ وہاں کہا تھا یہاں الفاظ وہ بولو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جس طرح ہم نے یہ الفاظ کہا تھا کہ اللہ کے نبی بہت کنجوسی کر رہے ہیں، دیتے نہیں ہیں صحیح سے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی بہت سخی ہیں، بہت دینے والے ہیں۔ تو اسی وقت تمام صحابہ کا دل کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس وقت صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تم ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے ہو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤں اور پھر وہ برائی ہم سے نہ چھوٹے، وہ گناہ ہم سے نہ چھوٹے تو کیا فائدہ۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، ایک درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو جگا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کون سے گناہ تم کرتے ہو بتاؤ؟ تو کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، اور بہت سارے شراب بھی پیتا ہوں، اور بھی گناہ اس نے گنوائے۔ اب دیکھیے کہ ایک سبق، دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا ان کو سبق دیا، کیا دعائیں دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میری بات بھی ایک سننا ہوگا تم کو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم ایک گناہ تو تم چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں؟ کیا ہے؟ تم اتنے سارے گناہوں کو پیچھے چھوڑو، بس تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایک گناہ کو جو ہے ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو شخص نے کہا کہ بتلائیے کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب آگے سنیے گا تب سمجھ میں آئے گی پوری حدیث۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم وعدہ کرتے ہیں، ڈن، ٹھیک ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی وقت وہ ایمان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو کوئی سامان گری ہوئی ملی، زمین پہ کیا ہے کہ نیچے گری ہوئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر اس سامان کو ہم اٹھاتے ہیں، کوئی اگر پوچھتا ہے، اگر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ سامان ہمارا ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں راستے میں ملا ہے تو لوگ ہم کو کہیں گے یہ چور ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ سامان کیا ہے وہیں رہنے دو، کیا ہے سامان وہیں رہنے دو، ہم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گناہ چھوٹ گیا، جھوٹ بولنا چھوٹ گیا، چھٹا کہ نہیں؟ پھر آگے گئے تو گھر پہ گئے تو شراب۔ اب سوچنے لگا کہ اگر ہم شراب پیتے ہیں، شراب پینے کے بعد اگر باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھے گا، ظاہر سی بات ہے شراب پینے کے بعد منہ سے تو بدبو آتی ہے، تو لوگ تو پوچھے گا کہ تم شراب پیے ہو۔ اگر میں شراب پیتا ہوں اور باہر نکلتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھے گا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ میں نے شراب نہیں پیا ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں کہ دیکھو شراب پیتا ہے، تو لہٰذا وہ شراب کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی۔ چوری بھی چھوٹ گئی اور شراب بھی چھوٹ گئی۔ اب رہا مسئلہ زنا کا کہ میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں، زنا کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی رات میں جو ہے وہ زنا کے قریب گیا کسی عورت کے پاس، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ کیا ہو گئے ہو؟ اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو پھر تو بدنامی ہو جائے گی، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو فوراً وہیں سے لوٹ کر کے آ گئے۔ ایک دوا، ساری بیماری کیا ہو گئی؟ ختم۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں۔ ساری برائیوں کا جڑ ہماری زندگی میں یہ جھوٹ ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تبھی گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دی، یہ ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ اب وہ شخص جو ہے صبح مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے۔ اب فجر کی نماز کے بعد دور بیٹھا ہوا مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، غور سے، خوب غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، تم بہت دیر سے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو غور سے۔ کہنے لگا کہ کیوں نہ دیکھوں ایسے نبی کو جو بتاتا ہے ایک گناہ چھوڑنے کے لیے
جس کی وجہ سے سارا کا سارا گناہ چھوٹ جاتا ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نبی مجھے ملا ہے۔ کیا اخلاق تھے، کیا ان کا انداز تھا، کیا سمجھانے کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی پر کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، کیا نبی تھے، ایسا نبی مجھے ملا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے ارادہ کریں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں۔ ہر جگہ جھوٹ چل رہی ہے، دکان میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ دیکھیں۔ مسجد کے اندر بیٹھا بیٹھا انسان جھوٹ بول رہا ہے، مسجد کے باہر نکلا نماز ادا کر کے جھوٹ بول رہا ہے، گھر کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، دوستوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا وہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی کیا ہو گیا، آپ جگہ جگہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ گناہ کیسے چھوٹے گا جب تک ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے؟ جی تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اخلاق پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں۔ ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کو میں دیکھ کے ڈر جاتا ہوں کہ یار آدمی ہے کہ کیا ہے، کبھی ہنستا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ پھر چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، سلام کریں تو السلام علیکم ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں۔ آپ بڑھ چڑھ کے سلام کریں کہ بھائی ہمارے امام صاحب گھر گئے ہوئے تھے، آئے ہیں گھر سے تھوڑا سلام کر لیں، چلیے مل لیتے ہیں، ذرا خبر خیر لے لیتے ہیں، کیا حال چال ہے نہیں ہے۔ اور یہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ نہ، جو لوگ بھی سن رہے ہیں سب لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف اکیلا میں ایک انسان ہے، میں امام نہیں ہوں، دنیا میں ہزاروں امام ہیں، ہزاروں مسجدیں آباد ہیں، ہزاروں امام ہیں۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کو میں لے کے چلتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح لے کے چلتے رہے۔ جی تو آج کا بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اخلاق پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، محبت لائیں، دل کے اندر سے نفرت کو نکال کے پھینک دیں، محبت پیدا کریں، ایک دوسرے سے محبت، چھوٹوں پر شفقت کریں، مہربانی کریں، اور اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ ہمارے 2 شخص آئے ہیں اور ان کے یہاں مسجد کی جو ہے ڈھلائی ہو رہی ہے چھت کی، تو یہ تعاون کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ سے جہاں تک ہو سکے بھرپور تعاون کریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر 1 اینٹ بھی، اگر 1 روپیہ بھی، اگر 10 روپیہ بھی ہمارا اس میں لگ جاتا ہے تو جب تک اس مسجد کی چھت کے نیچے لوگ نماز ادا کریں گے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، اس وقت تک ہمیں یہ ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور گھر بہت کم ہے، 20-25 گھر ہیں، تو تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے جہاں تک ہو سکے دیکھیے اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دے گا۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل دے گا، ہے کہ نہیں؟ نیت ہم یہ کریں کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے آپ سے دیں، بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا